یہ کتاب ہدایت کا روشن مینارہ ہے۔ اس لیے جب اتنی عظیم اور اتنی انقلابی تعلیم سامنے آتی ہے تو اس میں جس طرح خیر کو حاصل کرنے کے طریقے بتائے گئے ہوتے ہیں، اسی طرح نفاق اور منافقت اور شر سے بچنے کا طور طریقے بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہو خادعهم، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشاکلتی سوری، یعنی اگر آپ سیدھا سیدھا ترجمہ کریں، تحت اللفظ ترجمہ کریں تو وہ بنتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیں گے۔ کیا مطلب اللہ ان کو دھوکہ دیں گے؟ یعنی اللہ یجزیہم بخداعہم، مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کا دھوکہ ہے اس کے بدلے میں سزا دے دیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ، جو حسنہ لے کے آئے گا بدلہ اس کا بھی اللہ کے ہاں موجود ہے، اور جو برے عمل لے کے آئے گا اس کا بدلہ بھی اللہ کے ہاں موجود ہے۔ تو منافقین کیوں اتنے برے تھے؟ سب سے پہلی وجہ یاد رکھیے گا کہ منافق وہ مکروہ شخص ہے جو اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے میں بھی سچا نہیں ہے۔ انسان دوسری مجبوریوں سے مجبور ہو جائے وہ ایک مستقل معاملہ ہے، لیکن اپنے نفس کے اوپر تو انسان کو مکمل ملکیت اور اختیار موجود ہے، لیکن اپنے نفس کے اوپر بھی جو کھل کے اظہار ما فی الضمیر نہ کر سکے اور زمانے کی مصلحتوں یا لوگوں کا خوف یا کسی بھی وجہ سے دین کو نقصان دینا یا اس قسم کے مسائل کی وجہ سے وہ اپنے ضمیر کو بھی بیچ دے، اپنے ضمیر کو بھی سودا میں دے دے، اس لیے اس سے برا شخص کائنات میں کوئی نہیں۔ ان المنافقین، بے شک یہ جو منافقین ہیں، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی دکھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب باہر نکل جاتے ہیں تو جا کے اسی رسول کے خلاف بات کرتے ہیں، اور جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، قالوا انما نحن مستہزئون۔ تو اس لیے قرآن کریم نے بڑی سخت مذمت منافقین کی ہے۔ اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ یہ تینوں فریق ہر زمانے میں ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، مسلم بھی، منافق بھی اور منکر بھی۔ اس لیے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس منافقت کی بڑی مضبوط پکڑ کر لیں گے۔ اور اب آگے تفصیل سنیے، قرآن کریم ان کا ایک قصور بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو یہ جی بھرے کھڑے ہوتے ہیں۔ پرانی اردو، نئی اردو میں یہ ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے جان جا رہی ہے، ایسے نماز کے لیے قیام کرتے ہیں جیسے بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے۔ کیوں؟
علماء کرام فرماتے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط. نمبر ایک عقیدہ، کہ انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ یقین کر چکا ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور اسی عمل پہ مجھے فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی. اس کو کہتے ہیں عقیدہ. جو راسخ القلب ہو، جو دل کی گہرائیوں میں رچ بس چکا ہو. اور دوسری چیز ہے رجا، یعنی امید. منافق کا عقیدہ بھی صفر ہے اور منافق کو امید بھی کوئی نہیں ہے. تو وہ نماز کس لیے پڑھ رہا ہے؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کسی نے بھی عمل کیا یراء الناس، یا اس طرح الفاظ ہیں کہ جس کسی نے بھی نماز پڑھی یراء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، فقد اشرک باللہ، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. یہ کئی دفعہ یہ مسئلہ الحمدللہ تفسیر میں بیان ہو چکا ہے. علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جو نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے تھی، وہ نماز یہ کسی بندے کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں. گویا کہ اس نے بندے کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے جس مقام پہ اللہ وحدہ لا شریک کا مرتبہ اس کے ایمان میں ہونا تھا. اس لیے یہ شرک ہے. اور قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے تھوڑا تو یاد کرتے تھے، اب وہ تھوڑا یاد کرنا بھی نہیں ہے. کیسی عجیب بات. قرآن کریم نے کہا نماز پڑھتے ہیں غلط طریقے سے، دکھلاوے کے لیے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. تو اس زمانے کے جو لوگ ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت قدیم بزرگ ہیں، خیر القرون کے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے دور میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو یاد کرے اور وہ منافق. یا تو وہ مومن ہوگا جو ذکر اللہ کرے گا، اور یا پھر وہ منافق ہوگا، اور منافق کا ذکر قابل قبول نہیں. مذبذبین بین ذالک، درمیان میں ڈول رہے ہیں. ذبذب یذبذب، ڈامک ڈول ہونا، لٹک جانا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. یہ سب کے سب منافقت سے ممانعت. تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم خطاب کر رہا ہے، اور کیسا عجیب خطاب ہے. کہتے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں رہتے ہیں، چڑھتے سورج کے پجاری. جس طرف ہوا چلی اس طرف چل دیے، جس طرف طاقت کا توازن بڑھ گیا اس طرف ہو گئے. یہ کہلاتے ہیں مذبذبین بین ذالک، جن کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے، جو نظریے کے لحاظ سے یتیم ہیں، جو نظریے کے لحاظ سے فقیر ہیں، کہ ان کے پاس اس قدر بھی ضمیر نہیں ہے کہ ان کے اندر کم از کم اپنا عقیدہ اور نظریہ موجود ہو. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. میر جعفر اور میر صادق جیسے منافق ہر دور میں امت کے اندر موجود رہے. لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، ان کا قصور کیا ہے؟ ان پہ پھٹکار برس رہی ہے، نحوست برس رہی ہے. اور جس کسی کو گمراہ کر دے اللہ وحدہ لا شریک،
فلن تجد له سبیلا، بس اس کے لیے اب کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ احکم الحاکمین ہیں، اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہیں۔ جب اس بارگاہ ایزدی میں کسی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے سعادت کا یا شقاوت کا، تو پھر کائنات میں کوئی اور ذات اس تقدیر کو بدلنے والی نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب تقدیر میں سب کچھ موجود ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت، عبادت کی کیا ضرورت، دعا کی کیا ضرورت؟ حدیث شریف میں جواب ہے اعملوا، سب کے سب عمل کرتے رہو، فَإِنَّهُ كُلُّكُمْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، تم میں سے ہر آدمی کو وہ عمل آسان کر دیا جائے گا جو اس کی تقدیر میں موجود ہے۔ جواب ہو گیا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں عمل کیوں کروں، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نماز کیوں پڑھوں، آپ یہ سوچیں کہ میں نماز کے لیے کب پہنچوں گا، میں دعا کے لیے کب پہنچوں گا، میں قرآن کی تلاوت کب کروں گا۔ جب اس طرف فکر ہو رہی ہو مبارک ہو، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اگر فکر اس طرف ہو کہ کیوں کی جائے تو یہ طبعیت بیزار ہے، اور بیزار طبعیت پھر اس کے اندر قدردانی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کسی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کے اپنے خباثت کی وجہ سے، اس کے اپنی شقاوت کی وجہ سے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے یہ دنیا، یہ نظام قدرت اس لیے قائم کیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزما لیں تم میں سے اچھا عمل کون کر رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اکثر عملہ نہیں کہا، احسن عملہ کہا ہے۔ زیادہ زیادہ عمل، بہت سارا عمل ہو اور اخلاص سے خالی ہو، فضول ہے۔ ساری زندگی کی عبادت ہو لیکن اس عبادت کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی نہ ہو، علماء فرماتے ہیں ہیچ ہے، ایک پیسے کی نہیں ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، حدیث میں آتا ہے اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو چھوٹا سا ہو لیکن دائمی ہو۔ صحابہ کرام جو نفل پڑھتے تھے موت تک وہ نفل وہ ضرور پڑھتے تھے۔ اور ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پورا دن روزہ رکھتے ہیں، پوری رات آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی بیگم نے شکایت کر دی ہے کہ یہ تو بالکل کوئی گھر کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا غلط، قم ونم، کچھ دیر نماز پڑھو، کچھ دیر سو۔ فَإِنَّكَ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرا اپنا بھی تجھ پہ حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے۔ تو وہ صحابی جب بوڑھے ہو گئے تو وہ کہتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ روزانہ روزہ نہ رکھو وہ میں قبول کر لیتا تو آج مجھے آسانی ہو جاتی، لیکن عمل چھوڑا نہیں ہے۔ یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اسی لیے قائم فرمائی ہے تاکہ واضح ہو جائے کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنا وزندار ہے اور کس کا عمل کتنا عظیم ہے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، اور جو ایمان کے ساتھ مخلص نہیں ہے نہ وہ ادھر ہے نہ وہ ادھر ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، فلن تجد له سبیلا، بس اس کے لیے اب کامیابی کا راستہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب مسلمانوں سے، جو کہ منافقت کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں، تو منافق کی پہچان یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اب دوبارہ سے قرآن کریم اپنے عظیم اسلوب کی طرف آ رہا ہے، سامعین سے خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستیاں نہ کیا کرو۔ کون سی دوستی؟ بغیر کسی وجہ کے ان سے محبت، بغیر کسی وجہ کے ان سے متاثر ہونا۔
حالانکہ وہ آپ کا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی وہ کسی سے ڈھکی چھپی اب نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو دنیا کی محبت ہے یہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کافر کے ساتھ محبت کرنے پہ، اس لیے کہ کافر کے پاس دنیا کے اسباب بہت ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے پیغمبر ان کے بال بچوں کی کثرت دیکھ کے اور ان کے محلات اور ان کے مال کی کثرت دیکھ کے آپ پریشان نہ ہوئیے۔ یہ تو دنیا ہے، اور دنیا کی حقیقت اس وقت تک ہے جب تک اس کا وجود اس دنیا میں عارضی موجود ہے۔ جس دن وجود ختم ہو گیا دنیا صفر ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اللہ سے، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے اللہ آپ نے فرعون کو اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں دے دی ہیں، اتنا بڑا بڑا مال دے دیا ہے، اتنی بڑی بڑی دولت دے دی ہے، یا اللہ یہ کیوں دیا ہے اس کو؟ آگے تفصیل آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا آپ تسلی رکھیے، آپ کی دعا قبول ہوگی اور اس کی غرق ہونا یقینی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، نہ بنائیے کافروں کو اولیاء اپنا دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں سے ہٹ کر۔ علماء فرماتے ہیں کافر سے تجارت جائز ہے، کافر کے ساتھ حسن سلوک جائز ہے، کافر کے ساتھ حسن اخلاق جائز ہے، کافر کے ساتھ حسن معاشرت جائز ہے، لیکن یاد رکھیے وہ کافر جو حربی نہ ہو۔ حربی اس کافر کو کہتے ہیں جو ایکٹیولی میدان عمل میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہو، اور جو کافر آپ کے ساتھ امن کا معاہدہ کر چکا ہے، آپ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر چکا ہے، اس کو کہتے ہیں مصالح۔ مصالح کے ساتھ معاملات کی اجازت ہے، صرف دنیاوی حد تک، اس کے دین کے اندر عمل دخل دینے کی مسلمان کو اجازت نہیں، نہ اس کو عبادت سے روک سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، یہ مطلب۔ ہاں تبلیغ اس کو ضرور کریں گے اور اس کو دعوت الی الحق ضرور دیں گے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کو جو ہم نے تعلیمات دی ہیں اس کا بلاغ آپ جاری رکھیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ بلاغ کا کام رک گیا، تبلیغ رک گئی، بس یہ رسالت پھر پوری نہیں ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں وہ رسالت کا پیغام آج بھی امت کے اوپر غیر مسلموں کے سامنے رکھنا فرض کفایہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو تم اپنا دوست یار مت بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کے۔ آپس میں نفرتیں، آپس میں شدید قسم کا بغض، اور جب کافر مسلط ہو جائے تو منہ اٹھا کے بات کرنے کی صلاحیت بھی نہ ہو معاشرے میں، یہ سزا کس چیز کی ہے؟ یہ سزا اس چیز کی کہ ہم نے اسلامی تعلیمات پس پش ڈال دی ہیں۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی طرف سے واضح دلیل قائم کر لو؟ بروز حشر تمہیں اللہ پوچھے کیوں کافروں کا ساتھ دیتے تھے، کیوں منافقوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کیوں کفار کو تم پسند کرتے تھے؟ یہ سب جرم ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں مجرم بن کے کھڑے ہو جاؤ؟ ہرگز نہیں چاہتے، تو پھر اس آیت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یقیناً جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں، گھڑے میں ہیں۔ اصل میں جب انسان ترقی کرتا ہے تو کہتے ہیں درجات، لیکن جب تنزلی ہو رہی ہو اس کو درکات کہتے ہیں۔ تو جس طرح درجہ ہے ایسے درکہ ہے، فی الدرک الاسفل، سب سے نیچے والی جو منزل ہے اس کے اندر منافق موجود ہو۔
وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار آخرت میں۔ دنیا میں تو مددگار ہو جاتے ہیں، کفار مدد کر دیتے ہیں، دیگر منافقین آ جاتے ہیں مدد کرتے ہیں، چوری چھپ کے مدد ہو جاتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا عن قریب آنے والا ہے کہ اس وقت میں اس تمام قسم کے گڑبڑ کردار والے لوگوں کا نصیر کوئی بھی نہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ اسلام کا حسن، اسلام کی عظمت، قرآن کریم کی حقانیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا اجمل چہرہ دیکھیے کہ کتنی زیادہ مذمت ہو گئی۔ فرمایا نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، اللہ تعالیٰ ان کو بچنے نہیں دے گا، اور جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں یہ جا کے رہیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں۔ علماء نے بڑا زور لگایا ہے کہ ادھر اس کو استثناء منقطع بنا دیا جائے اور توبہ صرف مسلمان کر سکتا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ منافقین بھی اگر توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قابل قبول ہے، اور ایسے منافقین ہوئے ہیں جنہوں نے بعد میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جب قرآن کریم منافق کی توبہ قبول کر رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں توبہ کو روکنے والے؟ اس لیے مسئلہ سمجھ جائیے کہ اس سے عام امت دعوت اور امت اجابت بھی مراد ہے، اور اس سے منافق بھی مراد ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، جہاں جہاں خطا ہوئی، جہاں جہاں غلطی ہوئی اس کی نشاندہی کر کے اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ پہ بھروسہ رکھے کھڑے رہے، اللہ کے دین پہ قائم رہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے آپ کو عمل بردار بنا دیا اللہ کے دین کے لیے۔ پتہ چلا کہ صرف اعتقاد سے بات نہیں بنے گی، اعتقاد وہ شرط اول ہے، لیکن وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اعتقاد کے بعد اگلا درجہ عمل ہے، اور عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ اگر کسی نے اخلاص نہیں دین کا اپنایا تو پھر اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عظیم اجر دیں گے۔ ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ ان شکرتم، اگر تم قدردانی کرو اسلام کی، وآمنتم، اور ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے کسی کو سزا دینے کا، کسی کو جہنم بھیجنے کا، کسی کو تکلیف دینے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو مجرم کو اس کی جرم کی سزا کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیتے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ساتھی نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک ہندو پنڈت ہے اور وہ یہ سوال کرتا ہے کہ خدا نے اتنی بڑی جہنم بنائی ہے تو یہ اتنے سارے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں یہ سب اسی جہنم میں جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ بندوں کا علیاذ باللہ دشمن ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جہنم نہیں بنائی، آپ کو وہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت دونوں بنائی ہیں اور انبیاء بھیجے، 1,24,000 انبیاء، وہ یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ دو راستے موجود ہیں، سیدھے راستے پہ چلو جنتی بنو گے، غلط راستے پہ چلو جہنمی بنو گے۔ اب اس میں اللہ کا کیا قصور؟ ہاں، انسان اگر نہیں مانتا تو جو نہ ماننے کی سزا ہے اس سے بچنا ممکن نہیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ ہم وقت اپنے ایمان اور اپنے قبولیت کی امید کی اللہ سے دعا کرتا رہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ایمان میں رسوخ دے دیجیے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کوئی اور راستہ ہے؟ یہی ہے نا ایمانی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت،
صراط مستقیم قرآن کریم ہے، صراط مستقیم حدیث نبویہ ہے، اسی کے اوپر قائم ہونے کی دعا ہر نماز میں ہم کرتے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے، ان شکرتم، اگر تم قدردانی کر رہے ہو۔ شکر کا اصل معنی ہے قدردانی، جو چیز آپ کو عطا کی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے، اس کی ویلیو کو پہچاننا اور اسی حساب سے اس کو قبول کرنا، یہ ہے شکر۔ وَآمَنْتُمْ، اور تم ایمان لے آؤ اور تم مان جاؤ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ اچھی طرح سب جانتے بھی ہیں۔ چھٹا سپارہ شروع ہو رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ کوئی زور زور سے بری باتیں کرے، من القول، کلام میں سے، الا من ظلم، مگر یہ جو مظلوم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لوگوں نے کئی مطالب بیان کیے ہیں، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تفسیری نکات میں یہاں پہ ایک بہت زبردست تطبیق بیان فرماتے تھے، ہم بھی وہ تطبیق آپ کے سامنے بیان کر دیتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام قطرب، محمد ابن المستنیر القطرب۔ قطرب اصل میں کہتے ہیں پدی کو، یہ جو چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے نا، پدی کہتے ہیں۔ ان کا جسم و جسامت چھوٹی سی تھی لیکن غضب کا حافظہ تھا۔ استاذ کی مجلس میں لیٹ آئے، استاذ نے کہا بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے خط نکالا، استاذ کے شیخ کا خط ان کے پاس تھا، نور سید کا خط ان کے پاس تھا۔ استاذ نے خط پڑھا، خط چوما، سینے سے لگایا اور کہا دیر سے آئے ہو تو 2 شرطیں میری ہیں، وہ 2 شرطیں آپ مان لو تو بیٹھ جائیے۔ کیا 2 شرطیں؟ ایک شرط یہ ہے کہ روزانہ 1 دینار مجھے دینا پڑے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو، جو پہلے آئے ہیں ان کا حق ہے، آپ پیچھے بیٹھیے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جس جگہ میں وہ تعلیم گاہ تھی، جہاں پہ وہ سب چل رہا تھا، طلباء کے اور استاذ کی جو رہائش گاہ تھی وہ آمنے سامنے تھی، قریب قریب تھی۔ استاذ رات میں اٹھے طلباء کی خبر لینے کے لیے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے میں چراغ جل رہا ہے، موم بتی جل رہی ہے، اور طالب علم بیٹھا ہے، تقریر کر رہا ہے کہ نور سید ایسا کہتا ہے اور میرا استاذ مبارک شاہ ایسا کہتا ہے اور میں ایسا کہتا ہوں۔ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی بہت بڑی بلا لگ رہی ہے، کوئی فنی فلسفی، کہ کل کو آیا ہے، میں نے اس پہ جرمانہ بھی لگایا ہے، اس کو سوال کا حق بھی نہیں ہے، اور یہ رات میں کہتا ہے کہ میرا فلاں استاذ یہ کہتا ہے اور یہ والا استاذ یہ کہتا ہے اور اس قاعدے کے بارے میں میری رائے یہ ہے۔ انہوں نے کہا ان انت الا قطرب، اے چھوٹے سے پدے، تو جسم میں اتنا چھوٹا ہے، اندر سے اتنا عظیم ہے۔ تو نام پڑ گیا قطرب ان کا۔ قطرب فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے شرک والی بات کوئی کرے۔ اب مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ منافقین کا ذکر ہو گیا، اب مشرکین، اہلیان بدعت، کفار کا ذکر ہو رہا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی شرک کرے اور زور سے کرے، علی الاعلان کرے۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی توحید کے خلاف جائے اور علی الاعلان جائے، الا من ظلم، مگر وہ جو مجبور ہو۔ کیسے مجبور ہو؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کے جان کو خطرہ ہو جائے اور اکراہ کر دیا جائے تو پھر اجازت ہے زبانی طور پہ کفر کے کلمات کہہ دے، لیکن دل سے اس پہ عقیدہ رکھنا یہ جائز نہیں۔ اب آپ ترجمے کو دیکھیے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو شرک کی، بدعات کی اور اللہ کے دین کے خلاف باتیں بالکل پسند نہیں ہیں، الا من ظلم، مگر ہاں جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، مجبور کیا جا رہا ہو تو کہہ دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں۔
ان تبدو خیرا، اگر تم ظاہر کرو بھلائی کو، او تخفوہ یا چھپا لو۔ کچھ دنوں پہلے ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ہم طالب علم کو ہدیہ دیتے ہیں یا وظیفہ دیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں وہ خود دیں تاکہ اعتماد بھی بھرپور رہے اور ان کے اپنے ہاتھ سے جو تقسیم ہوگی زکوٰۃ کی، صدقے کی، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض رکھ دیا کہ جناب مجھے تو سب نے دیکھ لیا اور ہم نے سنا ہے کہ نیکی تو چھپ کے کرنی چاہیے، تو میں نے یہ آیت ان کے سامنے رکھی، اور اس کے علاوہ بھی الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اللہ نے فرمایا مسلمان مومن کی 4 قسم کی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ دن میں بھلائی کرے گا، یا وہ رات میں بھلائی کرے گا، اور یا کھل کے کرے گا یا چھپ کے کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں ہر چیز کی اپنی حالت ہے، جہاں پہ چھپ کے کرنے کی بھلائی کی افضلیت آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں پہ مخفی طور پہ کرنا افضل ہے، اور جہاں پہ علی الاعلان بھلائی کی ضرورت آئی ہے وہاں پہ علی الاعلان کرنا افضل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تبوک کی جنگ شروع ہو رہی ہے اور مجاہدین کا لشکر تیار کرنا ہے اور پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، مسلمانوں سے اپیل فرمائی مدد کیجیے۔ حضرت ابوبکر گھر پہ گئے اور تمام مال سمیٹ کے لا کے مسجد نبوی میں سب کے سامنے لائے کہ نہیں لائے؟ یہ علانیہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ نے فرمایا ان تبدو خیرا، اگر تم ظاہر کرو بھلائی کو، او تخفوہ یا چھپا لو، او تعفو عن سوء یا پھر تم درگزر کر دو برائی کو، معافی کر دو۔ قرآن کا ایسا عظیم فلسفہ کہ ٹھیک ہے اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو مظلوم کی داد رسی اسلام کی اولین تعلیمات میں سے ہے، لیکن دوسری طرف مظلوم کو فرمایا قرآن نے کہ اگر معاف کر دو تو مزے کرو گے۔ عجیب بات۔ علماء فرماتے ہیں کہ نظام عدل اور عدالت میں ایک کام تو ہوتا ہے، دوسرا کام نہیں ہوتا۔ کیا کام ہوتا ہے؟ بات منوا لی جاتی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، لیکن اس بات منوانی کے بعد جو دل کے اندر کینے اور ناراضگیاں اور شکایات پیدا ہوتی ہیں وہ بڑی دور تک جاتی ہیں، خاندان کے خاندان آپس میں مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ قرآن کریم ہے۔ مظلوم سے کہو معاف کر دو تو دشمنی بھی ختم ہو گئی اور ناراضگیاں بھی ختم ہو گئی۔ یہ ہے وہ عظیم بات، ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے، معاف کر دو۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر بھی، قدرت بھی رکھتے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی توحید کا اور انبیاء کی رسالت کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفرقہ پیدا کر دیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی، اللہ کے وہ اللہ کے رسول تھے، اور نصرانیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسول میں۔ ایک فرقہ ہے جسے پرویزی کہتے ہیں، منکر حدیث۔ منکر حدیث یہ کہتے ہیں علیاذ باللہ کہ صرف قرآن دین ہے، حدیث دین نہیں ہے۔ یہ آیت ان کا جواب ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک پرویزی آیا اور کہنے لگا کہ میرا ایک اعتراض ہے۔ حضرت نے کہا بتاؤ بھائی کیا اعتراض ہے؟ یہ تو یہ حدیث جو ہے نا یہ سب کے سب جھوٹی ہے، علیہ باللہ واستغفر اللہ، یہ ساری کی ساری حدیثیں جو سب دینداروں نے جمع کی ہوئی ہیں، اس نے کہا یہ سب جھوٹی ہے۔ حضرت نے کہا دلیل بتاؤ۔ کہنے لگا کہ حدیث میں ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس کسی نے میری سنت کو قائم کیا جبکہ قوم اس سنت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کو 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ کہنے لگا ایک شہید اتنا مشکل سے ہوتا ہے اور مر جاتا ہے اور کھپ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب کیسے ملتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ اس کا اعتراض تھا۔
حضرت نے کہا اگر یہی مسئلہ میں تمہیں قرآن میں ثابت کر دوں تو مانو گے؟ کہنے لگا ہاں جی ہم تو قرآن والے، وہ یہ اس طرح دھوکہ دیتے لوگ، ہم تو قرآن والے۔ اچھا جی، اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں؟ پسینے چھوٹ گئے، پسینے چھوٹ گئے کہ یہ تو اب پھنس گیا نا، کیونکہ جب ایک رات میں 1000 مہینے جمع ہو سکتے ہیں تو ایک انسان کے اندر 100 شہیدوں کا درجہ کیوں جمع نہیں ہو سکتا؟ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، بس ظالم جو تھے وہ رسوا ہوئے۔ یہ ہے وہ آیت، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ۔ یاد رکھیے گا، جیسا ایمان قرآن پہ لانا لازم ہے، ایسا ہی ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ لانا بھی ضروری ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ ایمان لائے، کیسا ایمان؟ جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، جیسا ایمان عمر کا ہے، جیسے ایمان عبداللہ ابن مسعود کا ہے، جیسا ایمان عثمان ابن عفان کا ہے، علی المرتضیٰ کا ہے، یہ ایمان اگر ہے فقد اہتدوا، تو ہدایت پا لی۔ اور اگر ایسا ایمان نہیں ہے، اس میں چوری ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، تو یاد رکھو یہ ایمان بقول قرآن کے قابل قبول نہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے درمیان انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ تفرقہ پیدا کر دیں اللہ اور رسول میں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ باتیں مانیں گے، کچھ باتیں نہیں مانتے۔ عجیب بات ہے، کچھ باتیں مانتے ہیں، کچھ باتیں نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیان میں منافقت والا سلسلہ جاری رہے، تاکہ ہمارے پاس موقع رہے کہ اچانک سائڈ بدلنی ہو تو بدل لیں، کافر ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا ایسے نہیں چلے گا۔ اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر یہی ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ، پکے کافر یہی ہیں۔ اب کوئی شک شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے قرآن و حدیث کے دین ہونے میں تو یہ آیت سن لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر یہی۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو کوئی ایمان لایا، اور جو صابئین ہیں اور جو نصارہ ہیں، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لایا ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور آخرت پہ ایمان لایا ہے۔ غور کیجئے گا، یہاں پہ ایمان بالرسول کا ذکر نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی علیاذ باللہ سارے رسولوں پہ ایمان لانا ضروری نہیں، کیونکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں رسالت کا ذکر موجود نہیں۔ جواب، یوم آخرت پہ ایمان کیسے لاؤ گے؟ تم پہ وحی نازل ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یہ استعارہ ہے دین سے۔ جو آدمی دیندار ہوتا ہے اس کی آخرت پہ یقین ہوتا ہے، سزا و جزا پہ یقین ہوتا ہے، جہنم اور جنت پہ یقین ہوتا ہے۔ اور دین کہاں سے ملتا ہے؟ رسول سے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس لیے یہ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک رسول پہ بھی جو ایمان نہیں لایا، اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر وہ سب کے سب یہی ہیں۔ مسئلہ نکل آیا کہ نصرانی جنتی نہیں ہے، یہودی کامیاب نہیں ہے، خدا کی قسم کامیاب نہیں ہے، جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان کامل نہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسا عذاب جو دردناک ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اللہ کی توحید پہ اور انبیاء کی رسالت پہ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی۔
انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی کہ فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے. یہ تفریق انبیاء میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں اور یہی تفریق اصحاب رسول میں بھی لوگ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. آپ غور کیجئے گا سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. ہم کوئی فرق نہیں کرتے, سب کے سب ہمارے انبیاء ہیں. جہاں جن پہ جس عقائد پہ ہمیں تفصیلی ایمان لانے کا کہا گیا ہے اس پہ ہم تفصیلی ایمان رکھیں گے, اور جن عقائد پہ اجمالی ایمان لانے کا کہا گیا ہے اس پہ ہم اجمالی ایمان رکھتے ہیں. یہ ہے صراط مستقیم. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. ان سب کو اللہ تعالیٰ عنقریب بہت بڑے بڑے اجر دے دیں گے. وکان اللہ غفورا رحیما. اور بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والے بھی. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه.